کلپ نمبر 384 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 سے 174 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ وَإِذْ، اور اے محبوب یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی۔ آیت و حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن کہو۔ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والو، یہ گواہ بنانا اس لیے تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ عز و جل ہم جو شرک و کفر میں مبتلا رہے ہیں اس میں ہمارا قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر تھی ہی نہیں کہ تو ہی ہمارا رب عز و جل ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم تو ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے نہ کہ ہمارا۔ انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتری اور ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب یہ عذر کرنے کا ان کے پاس موقع نہ رہا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 سے معلوم ہونے والے احکام۔ ان آیات سے 3 احکام معلوم ہوئے۔ نمبر 1، عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں، کوئی یہ عذر پیش کر کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا، ہر شخص پر فرض ہے کہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ نمبر 2، عقائد میں باپ دادوں کی تقلید درست نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔ نمبر 3، گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ سخت تر جرم ہے مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے، وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں اس لیے قصوروار بھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے سامنے ہم نے اس صورت کی آیات تفصیل سے بیان کی ہیں، ہم ان کے علاوہ آیات بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق کو ایمان قبول کریں. اور اس لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک و کفر سے توحید و ایمان کی طرف رجوع کر لیں اور صاحب معجزات نبی کے بتانے سے اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. چونکہ قرآن کریم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور لوگوں میں سے بعض ڈر سے، بعض لالچ سے اور بعض دلائل سے مانتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں ہر طرح کی آیات مذکور ہیں کہ جو جس چیز سے مان سکے مان لے.